میں نے پہلے ہی آپ سے عرض کیا میرے عزیزوں، کون سا گناہ ہے جو ہمارے سے نہیں ہو رہا؟ کچھ گناہ ایسے جو کرتے ہوئے محسوس ہوتا ہے غلطی ہو گئی، کچھ کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم سے ہو گیا۔ جب تک اجتماعی طور پہ انفرادی طور پہ معافی نہیں مانگے گے چھٹکارا نہیں آئے گا۔ کون ہے مسجد نبوی کے سیل میں کون بیٹھا ہے؟ ثعلبہ بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ بیٹھے، رحمت دو عالم علیہ السلام کے خاص کام کرنے والے۔ ثعلبہ میرا کام کر کے آ، ثعلبہ مدینے سے فلانے شخص کو بلا کے لا، ثعلبہ ابو بکر کو بلا کے لا۔ آپ نے فرمایا ثعلبہ فلانی گلی میں یہ کام کر کے آ۔ یہ اٹھے، بڑی موج مستی سے اٹھے، مدینے کی گلی میں گئے۔ ایک گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا، ایک عورت پر اچانک نگاہ پڑی کہ الا للہ و انا الیہ راجعون، آنکھیں بند کی اور پھر مدینے کی حد سے باہر نکل گئے۔ اپنا محلہ چھوڑا، اپنے مکان کی دیواروں کو عبور کیا، محلہ چھوڑا، بستی چھوڑی، شہر چھوڑا، مدینے سے باہر نکل گئے اور دور سے مدینے شریف کو دیکھ کے کہہ رہے اے ثعلبہ تیری آنکھ سے بے حیائی ہو گئی، تو مدینے میں رہنے کے قابل ہی نہیں رہا ہے۔ تیری جرت کیسے ہوئی خدمتگار رسول اللہ کا ہو؟ تیری جرت کیسے ہوئی صحبت یافتہ نبی کا ہو؟ کلمہ اللہ کلمہ نبی کا پڑھتا ہو، ایمان رب پر لایا ہو، امتی ان کے بننے کا حق جتلاتا ہو، تیری جرت کیسے ہوئی کسی غیر پہ نگاہ اٹھی؟ اور میرے عزیزو اچانک دیکھا تھا، جان بوجھ کے نظر جما کے ارادے سے نہیں دیکھا، اچانک پر تو اللہ کی معافی ہے، دوبارہ دیکھے گا پھر پکڑ میں آئے گا۔ غیر محرم کو دیکھا، ثعلبہ تیرے لیے جب تک آسمان سے کچھ نازل نہیں ہوگا ثعلبہ تو اپنے آپ کو مدینے میں داخل نہیں کرے گا۔ 40 دن ہو گئے ثعلبہ مدینے میں نہیں آیا۔ اٹھاؤ بخاری شریف، جبرائیل علیہ السلام آ کر بتاتے ثعلبہ فلانی جگہ، گھر والے کہنے لگے ہمیں پتہ کوئی نہیں، نمازی سنگتی بیلی کہنے لگے ہمیں بھی پتہ کوئی نہیں، رحمت والے نبی پر وحی نہیں آئی، حضور پریشان ہے میرا ثعلبہ کہاں چلا گیا، مدینے میں نظر نہیں آ رہا۔ عمر جی، سلیمان فارسی جی، جاؤ میرے ثعلبہ کو تلاش کر کے لاؤ۔ تلاش کرتے کرتے مدینے کی گلیوں سے باہر نکل گئے، پہاڑوں کے دامن میں ثعلبہ بن عبد الرحمن کوئی پتہ نہیں، ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، کہنے لگے تو نے ثعلبہ کو دیکھا؟ کہنے لگے ثعلبہ کو تو نہیں دیکھا، وہ ذرا غور سے دیکھو، وہ پہاڑ کے ایک دامن میں چھوٹے سے پتھر کے نیچے بیٹھا ہے۔ 40 دن ہو گئے، میں گواہ ہوں، روزانہ بکریاں چرانے آتا ہوں، میرے سے کبھی روٹی کا دانہ کبھی لقمہ میرے منہ میں ڈالتے نہیں دیکھا، میں نے تو کبھی سے پانی پیتے نہیں دیکھا۔ تو کہتے قد میرا لمبا، میں چوڑے چوڑے قدم اٹھاتا ثعلبہ کے پاس گیا، چہرے پر کھال اتر رہی تھی، اللہ اکبر، کپڑے بوسیدہ ہوئے، پتھر کے ساتھ ٹیک لگائے، سانس آخری، میں نے کہا ثعلبہ، انہوں نے یوں کر کے آنکھ کھولی، میری طرف دیکھ کے چیخ ماری کہ عمر اگر میرے لیے سزا کی آیت لے کے آیا اللہ کے واسطے مجھے نہ سنا، میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اس بدنگاہی پر اگر اللہ کی طرف سے سزا کی آیت آئی پر مجھے نہ سنانا۔ حضرت عمر کہنے لگے ثعلبہ اللہ تیرے پہ رحم کرے، تیرے سے کیا غلطی ہوئی؟ عمر جن آنکھوں سے حضور کا دیدار کرتا ہوں غیر محرم کے چہرے پہ پڑ گئی۔ عمر اللہ گواہ ہے، جبرائیل آ کے اگر میں جھوٹ بولوں گا ان کے سامنے جبرائیل آ کے بتا دے گا۔ ثعلبہ اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتے میں نے جان بوجھ کر نہیں دیکھا، اچانک نگاہ پڑ گئی۔ سلیمان فارسی کہنے لگے ثعلبہ ماں اتنی بےتاب نہیں اولاد کے لیے جتنا کملی والا تیرے لیے بےتاب ہے، آ جا بلا رہے۔ کہنے لگے پہلے پکی بات میرے لیے کوئی حکم تو نہیں آیا؟ کہ نہیں۔ عمر 40 دن ہو گئے روٹی نہیں کھائی، میرے سے چلا نہیں جاتا۔ عمر خدا تیرا بھلا کرے مجھے اٹھا کے لے جا، اور اس وقت لے کے جانا جب مدینے میں نماز کا وقت ہو، حضور نماز پڑھا رہے ہو، صحابہ نماز پیچھے پڑھ رہے ہو۔ ثعلبہ کو مدینے میں لے کے آئے، اللہ کے نبی مصلی پہ نماز پڑھا رہے ہیں، ثعلبہ پیچھے کھڑے کہ کہتے اللہ اکبر، ہاتھ بال کے کھڑے ہوئے، جو نماز میں تلاوت ہو رہی تھی اس تلاوت میں یہ آیت پڑھی جا رہی تھی، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اوے میرے بندے آپ بتا تو صحیح تیرا تو اپنے رب سے کس وجہ سے دور ہو گیا ہے؟ اگر تیرے سے غلطی ہوئی تو مجھے روکے دکھا دیتا۔
کس چیز نے تجھے قریب ذات سے دور کر دیا؟ یہ آیت پچا نہ سکا، آپ میں پورا پورا قرآن پچا گئے۔ حضرت سالبہ کو آیت برداشت نہ ہوئی، چیخ ماری زمین پہ گر گئے، بے ہوش ہوئے، گھر والے اٹھا کے لے گئے، سیر سلام پھیرا، پوچھا کون ہے؟ قبلی والے تیرا سالبہ آیا تھا۔ یہ آیت کل کے برداشت نہ کر سکا، غش کھا کے زمین پہ گر گیا۔ رحمت والے نبی سالبہ کے مکان پہ چلے گئے، او لوگوں مجھے دنیا کا ایسا پیر دکھاؤ جو مرید کی خیر خبر کے لیے دروازے پر جا رہا ہو۔ تمہیں نذرانے والے پیر نظر آئیں گے، مریدوں سے لینے والے، تمہیں دینے والا پیر اگر دیکھنا ہو تو آؤ دیکھو جو مدینے کے اندر فرما رہا ہے۔ آخری سانسیں سالبہ کی چل رہی ہے، سانس آخری۔ حضور نے ان کا سر اٹھایا، اپنی جھولی میں رکھا، بچوں کی طرح سر پر ہاتھ پھیرا۔ سالبہ آنکھیں کھول، آنکھیں دیکھی، حضور کا چہرہ دیکھا، اپنا سر اٹھایا، واپس زمین پر اپنی گال کو مٹی پر رگڑنا شروع کر دیا کہ اللہ کے نبی سالبہ سے اللہ کی نافرمانی ہوئی، اللہ کا بھی نافرمان ہے، تیرا بھی نافرمان ہے، میں نافرمان ہوں، یہ سر تیری جھولی میں رکھنے کے قابل نہیں۔ حضور نے پھر سر اٹھایا، فرمایا سالبہ اللہ رحم کرے بتا تو صحیح کیا ہوا؟ اللہ اکبر۔ سالبہ رضی اللہ عنہ نے بتایا اور کہنے لگے یا رسول اللہ بس مجھے اتنی تسلی دے دو، روح نے جسم چھوڑ دیا، حلق میں روح اٹکی پڑی ہے ساتھ، مجھے اتنی تسلی دو، کیا میرا اللہ میرے سے راضی، آپ میرے سے راضی ہے کہ نہیں؟ عبداللہ بن جابر پاس کھڑے تھے، ککھیوں سے آنسو نکلے، سالبہ کے چہرے پر گرے۔ آپ نے فرمایا سالبہ اللہ کو گواہ بڑھا کے کہتا ہوں میں تیرے سے راضی ہو گیا، میرا رب بھی تیرے سے راضی ہو گیا۔ آنکھیں کھولی، کہنے لگے فزت برب الکعبہ، اگر آپ راضی ہو گئے تو کعبے کے رب کی قسم میں بھی کامیاب ہو گیا۔ بس اتنا کہ آنکھیں بند ہو گئی۔ غسل میں حضور شامل، کفن پہنانے میں حضور شامل، جنازے میں قبلی والے شامل ہیں، پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ عبداللہ بن جابر کہنے لگے پہلی مرتبہ دیکھا ایک قدم حضور کا یہاں، رحمت والے نبی کا دوسرا قدم یہاں، آگے پیچھے پیو کرتے جا رہے ہیں کہ میرے سے برداشت نہ ہوا، میں دوڑتا ہوا گیا، کان میں رس کیا رسول اللہ آج پہلی مرتبہ میں نے آپ کو ایسے قدم اٹھاتے ہوئے دیکھا۔ حضور نے فرمایا واہ 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 عبداللہ بن جابر تجھے کیا پتا، یہ میں چل رہا ہوں، یہ میرے ساتھ جبرائیل چل رہا ہے۔ یہ ایسی معافی مانگ کے گیا کہ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آج میرے ساتھ اس کے جنازے میں 70,000 فرشتہ چل رہا ہے۔